السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نذر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے۔ لا تعداد بے شمار درود اور سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ طلوع ہو چکا ہے اور اس کے کچھ ایام گزر چکے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی زندہ قومیں موجود ہیں اور جتنی بھی تہذیبیں موجود ہیں، ہر تہذیب کے ماننے والے اپنے حساب سے دنوں اور مہینوں کو گنتے ہیں۔ تمام اقوام میں یہ بات مشترک ہے کہ ہر قوم کے مہینے 12 ہی ہیں۔ ہر قوم میں دن 360 یا 65 ہی گنے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ دیگر جتنی بھی اقوام اس کائنات میں موجود ہیں، جب وہ اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں تو اپنے گزشتہ سال کا گوشوارہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس سال میں جو ان کی ترقی میں کمیاں ہوتی ہیں، آئندہ سال میں وہ اس بات کا پروگرام طے کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سال یہ خامیاں نہیں دہرائیں گے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب کے ساتھ، ہم اپنے دین کے ساتھ اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثریت کو محرم اور رمضان کے علاوہ اسلامی اور قمری مہینوں کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے۔ اگر کسی کو نام آتے ہوں گے تو اسے ترتیب معلوم نہیں ہوگی کہ ان کی ترتیب کیا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور رہی بات اپنا تجزیہ کرنے کی، اپنا احتساب کرنے کی، تو وہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ ہم چلتے ہیں شمسی سال کے مطابق، مسیحی سال کے مطابق۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر،
یہ 12 مہینے ہمارے سکول کے تیسری چوتھی جماعت کے بچے کو بھی پتا ہے، لیکن وہ 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہماری اکثریت کو معلوم نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے ساری قوم کو کہ فروری کا مہینہ 2 سال 28 کا ہوتا ہے اور 1 سال 29 کا ہوتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہیے یا ہمارا اپنی تہذیب کے ساتھ تعلق کی کمزوری کہیے کہ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ اسلامی مہینہ کیا ہے اور کب طلوع ہوتا ہے اور اسلامی مہینوں کے ایام کتنے ہوتے ہیں۔ ہر سال عید الفطر پہ ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے چاند پر پوری قوم کا جھگڑا ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند بعض لوگ اسی پاکستان میں 1 سال پہلے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور اسی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پر کہ وہ گورنمنٹ کی بنائی ہوئی رویت حلال کمیٹی پر یقین نہیں کرتے، اور یہ شور صرف شوال کے چاند پہ یعنی عید الفطر کے چاند پہ اور رمضان المبارک کے چاند پہ پڑتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، پورے پاکستان نے عید الاضحیٰ 1 دن پہ کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمیں اپنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے اور وہ قرون اولیٰ کے لوگ، ان سے جو ہمیں دنوں اور سالوں کی گنتی کا ایک پیمانہ ملا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور ہمیں ان مہینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اس دین کو ماننے والے ہیں جس کیلنڈر کے مطابق ہم چلتے ہیں، وہ کیلنڈر ہے جنوری فروری مسیحی کیلنڈر۔ نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہمارے اسی پاکستان کے بڑے شہروں میں، فیصل آباد بھی بڑے شہروں میں ایک شہر ہے، بڑے شہروں میں باقاعدہ طور پر آتش بازی ہوتی ہے، ٹی وی چینلز پہ نئے سال کے پروگرام لگتے ہیں، شوز لگتے ہیں، لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سال ختم ہو گیا ہے اور ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور باتیں بتائی جاتی ہیں اور پھر دعائیں کی جاتی ہیں۔ تھوڑا وہ اسلامی، چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس ملک کے عوام کو جس نے بھی بتی کے پیچھے لگانا ہے اس نے اسلام دکھانا ہے۔ اب اسلام دکھایا جاتا ہے، اب کیا کہتے ہیں، ایک مولوی صاحب کو ٹی وی پہ بٹھا لیتے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی، سر پہ عمامہ ہے، ٹوپی ہے، ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور ان کو بٹھا کے کہتے ہیں حضرت آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ آئندہ آنے والا سال جو ہے وہ ہمارے لیے بھلائیوں والا بنا دے۔ آتش بازی کر لی، ناچ لیا، گا لیا، گانے کے بعد، ناچنے کے بعد، بھنگڑے ڈالنے کے بعد اب خیال آیا کہ دعا بھی کرنی ہے۔ جس قوم کے پی ٹی وی پر دن کا آغاز تلاوت کے ساتھ ہو اور رات کا اختتام جو ہے، دن کا اینڈ جو ہے اسی ٹی وی پر گانے بجانے کے ساتھ ہو، اس قوم کی بدبختی کے بارے میں آپ اور کیا کہیں گے؟ اور اس کا ہم سارے حصہ ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں، کوئی معاشرے کا ایک فرد اور ایک پارٹی اور ایک جماعت نہیں، ہم سارے اس کا حصہ ہیں۔ اب آئیے دوسری طرف، اسلام کی طرف۔ ہمارے سال کا آغاز چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اور چاند مغرب کی جانب دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، اب کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو چاند دیکھنے کے آداب معلوم ہیں۔ چاند دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری تعلیمات ہمارے حوالے کی ہیں۔ ایسے سچے موتی
اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کے لوگوں کے لیے لٹا کے گئے ہیں کہ جو دنیا کے بازاروں میں نہیں ملتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاند دیکھتے ہو تو کہا کرو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام ربی وربک اللہ. کون سی بات ہے جو اس دعا میں چاند دیکھنے کے ساتھ ہم نہیں مانگتے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جب محرم کا چاند طلوع ہوا تھا مسجد میں آئے تھے اور امام صاحب سے کہا تھا امام صاحب مجھے چاند دیکھنے کی دعا یاد کروا دیں؟ میں کہتا ہوں یہ ہم اخلاقی گراوٹ کا اس قدر شکار ہو چکے ہیں، اس قدر عدم برداشت کا ہم شکار ہو چکے ہیں. ہم اپنے سیاستدان اور اپنے سیاسی لیڈر کو بات سننا گوارا نہیں کرتے، اور ہمیں اس کی راتیں بھی پتہ ہیں دن بھی پتہ ہے. اگر نہیں پتہ تو اس لیڈر اور اس قائد اعظم کی راتوں اور دنوں کا نہیں پتہ کہ جسے اللہ نے پوری کائنات کا سردار اور محسن انسانیت بنا کے بھیجا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبے میں آپ صرف یہ دعا یاد کر لیں، حقیقت ہے خطبہ جمعہ مکمل ہو جائے. اللہم اہلہ، پڑھیے اللہم اہلہ علینا. خطبہ جمعہ کو تعلیمی بنائیں، آپ بھی سیکھیں میں بھی سیکھتا ہوں. اللہم، پڑھیے اللہم اہلہ، اے اللہ اس کو طلوع فرما، اس کو نکال، بالامن، بالامن امن کے ساتھ. امن مانتے ہیں اللہ دھرتی پر امن قائم ہو جائے. 31 دسمبر کو ہوائیاں فضا میں چھوڑ کے ڈھول بجا کے تمام قسم کے رقص و سرود کی محفلوں کو سجا کے سجانے کے بعد خیال آتا ہے کہ نیا سال طلوع ہو رہا ہے، نئے سال کا آغاز دعا سے بھی کرنا ہے. لیکن آپ قربان جائیے محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مہینے جب چاند دیکھو، چاند دیکھنے کے بعد، اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے چاند دیکھنے کے لیے بھی ایک محکمہ رکھا ہوا ہے. یہ پوری مسجد میرے سامنے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی آپ ہی میں شامل ہوں. زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے آخری سال چھت پہ کھڑے ہو کے چاند کب دیکھا تھا. ہم سب کا حال یہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ میں نے اپنے چھت پہ کھڑا ہوا چاند دیکھنے کے لیے، اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو یہ بتلایا گیا محرم کا چاند طلوع ہوا ہے، سفر کا چاند طلوع ہوگا، جن کو بتایا جائے گا عصر کا چاند، جناب ربیع الاول کا چاند لے لیں، ربیع الثانی، 12 مہینوں میں سے کوئی بھی چاند لے لیں، ان کو خبر ملی ہو کہ چاند نظر آیا ہے اور انہوں نے یہ دعا پڑھی ہو اللہم اہلہ علینا بالامن، اے اللہ اس کو ہمارے اوپر امن کے ساتھ طلوع فرما، بل ایمان، اللہ اس مہینے میں امن اتنا ہو کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، بالامن بل ایمان والسلامتی، اللہ یہ مہینہ سلامتی والا ہو، تحفظ والا ہو، اللہ میں بھی محفوظ رہوں، میرا بھائی بھی محفوظ رہے، میرا خاندان بھی بچا رہے، میرا ہمسایہ بھی بچا رہے، میرا پورے کا پورا گاؤں اور میری بستی بھی بچی رہے، میرا شہر بھی بچا رہے، میری دھرتی بھی محفوظ رہے، بس سلامتی بل اسلام، اللہ سلامتی کے ساتھ ہر جگہ پہ تحفظ ہی تحفظ ہو، کہیں دور دور تک قتل و غارت کا نشان نہ ہو، بس سلامتی بل اسلام، اور سلامتی ایسی ہو کہ اس دھرتی پر بسنے والا ہر مسلمان تیرے اور ہر انسان تیرے دین اسلام پر استقامت اختیار کرنے والا ہو. پھر کہا
ربی و ربک اللہ، اے چاند تو اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہو رہا۔ ایسے پیارے الفاظ دنیا میں کہیں ملتے ہیں؟ ایسے پیارے الفاظ دنیا کا کوئی لیڈر اور قائد سکھاتا ہے؟ جو میرے قائد اعظم محمد الرسول اللہ نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ آپ کہتے ہیں چاند کا آپ اپنے سال کا آغاز بطور مسلمان کیجئے، اپنے مہینے کا آغاز بطور رب کے غلام کیجئے، اور جب مہینے کا آغاز کر لیا اللہ سے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اللہ یہ چاند جو ہے اپنی مرضی سے طلوع ہونے والا نہیں ہے، یہ تیری مرضی سے طلوع ہو رہا ہے، چاند کو بھی پیغام دے دیا تیرے طلوع ہونے کی ہمیں خوشی ہے، تو طلوع ہوا ہے، ہم اللہ سے دعا کر چکے ہیں، اور ساتھ ہم تجھے بھی بتانا چاہتے ہیں ربی، جس رب کی مرضی کے ساتھ تو طلوع ہوتا ہے وہی ہمارا مالک ہے، وربک اللہ، وہی تیرا مالک ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ اب آئیے تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ ساری دنیا کے ایک طرف ہم ہیں کہ جنہیں تعلیم دی گئی کہ تم نے اپنے مہینے اور سال کا آغاز کیسے کرنا ہے، ایک وہ ہیں کہ ان کے مذہب میں سال اور مہینے کا استقبال نہیں بتایا گیا۔ آپ یہودیوں کو لے لیں، عیسائیوں کو لے لیں، سکھوں کا تو دین ہی بعد میں بنا ہے، بابے گرو نانک سے شروع ہوتا ہے جو آدھا مسلمان ہے آدھا ہندو ہے، اور دنیا کے 2-3 مذاہب ملتے ہیں پھر ایک مذہب بنتا ہے سکھ۔ ان کو چھوڑ دیں، پرانے مذاہب کی بات لیجئے، بکرمی کیلنڈر کو لیجئے جو عیسوی کیلنڈر سے بھی پرانا ہے، یہ بیساکھ جیٹھ ہاڑ جو جن کو گنتے ہیں آپ لوگ، یہ مسیحی کیلنڈر سے بھی کئی سال پرانا ہے۔ آپ اس کیلنڈر کو لے لیجئے اور اس کیلنڈر کو بنانے والوں کی تعلیمات کو لے لیجئے کہ اس کیلنڈر کو بنانے والوں نے اس کیلنڈر کے ماننے والوں کو کہا ہو کہ اس کیلنڈر کے مطابق جب مہینے کا آغاز ہوگا تم نے ایسے آغاز کرنا ہے اور اللہ سے ایسے دعا کر کے آغاز کرنا ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی بھی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ اب جن کو تعلیم ملی کہ تم نے اپنے نئے سال اور نئے مہینے کا آغاز نیک تمناؤں سے کرنا ہے، اور آج سے 1500 سال پہلے سکھایا، آج کی بات نہیں، کہ جب دنیا کے ہر ملک میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں، دنیا میں بڑے بڑے ماہرین تعلیم موجود ہیں، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے موجود ہیں، بڑے بڑے جناب سائنسدان اور انجینئر موجود ہیں، ماہرین تعلیم موجود ہیں۔ اس دور کی بات نہیں، اس دور کی بات ہے جب مکے میں، مدینے میں اور عرب کے صحراؤں میں دور دور تک علم اور حکمت کا نام و نشان نہ تھا۔ مکے کی فضاؤں میں ایک نور روشن ہوا، وہ نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن فرمایا۔ اور کسی نے کہا تھا آپ کے صحابی حضرت سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا تم اس نبی کو مانتے ہو جو نبی تمہیں پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے؟ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں کہ جس دین نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ سنے شرمندہ نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، کہنے لگے ہاں میرے آقا نے فرمایا ہے جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو باپردہ جگہ کا انتخاب کرو، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو دعا پڑھ کے جایا کرو، قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہو پیشاب اور گندگی کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ ہمارا دین ہے جو ہمیں پیشاب اور پاخانے تک کے طریقے بتاتا ہے، یہ وہی دین ہے
جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اپنے مہینے کا آغاز کیسے کرنا ہے، اپنے سال کو شروع کیسے کرنا ہے، اپنے دن کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو اپنے ماننے والوں کی اتنی باریکی سے رہنمائی کرتا ہو، لیکن ہمارا اس دین کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ صرف ایک مہینے محرم کو لیجئے، ہم سارے سال کے مہینوں کی بات نہیں کرتے، ہر ایک مہینے کی بات اس کے موقع پہ کریں گے۔ محرم کو لیجئے کہ جس محرم کو سال کے آغاز پہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پرانی تقویم جو چلی آ رہی تھی اسی کے مطابق محرم کو رکھا، آپ نے اس کو بدلا نہیں۔ محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی تاریخ کا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مجموعی طور پہ قومی اعتبار سے سارے مسلمان، حتیٰ کہ اس ملک کے بسنے والے کافروں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ذمیوں کے طور پہ، اور ان کو یہ سمجھاتے اور بتاتے جس طرح دسمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عیسائیوں کا سال ختم ہوتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ختم ہوتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں اتنا علم ہوتا، اتنا نالج ہوتا، ہم اور کچھ نہ کرتے، ہم سٹیٹس لگاتے ہیں واٹس ایپ پہ، ہم فیس بک چلاتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں ہم میں سے کہ جنہوں نے جب محرم کا چاند نظر آیا تو اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ انہوں نے یہ لکھا ہو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ جنہوں نے اپنی فیس بک وال پہ یہ لکھا ہو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ یہ ہے دین، لیکن قوم کو الجھا دیا گیا، ہم الجھے لوگ ہیں، پریشان حال پریشان خیال لوگ ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی، سکھا دی گئی کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہم نے سوگ کی کیفیت میں اتر جانا ہے، ہم نے سوگ کرنا ہے۔ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا دین وہ ہے کہ جس دین میں چاند تک دیکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اگر محرم میں سوگ ہی کرنا ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں کسی لمحے یہ بات فرما نہیں سکتے تھے کہ محرم کا مہینہ جب آئے تو تم نے سوگ کی حالت میں چلے جانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک فرمان تو آپ نے چاند دیکھنے کے متعلق سنا، اب ایک فرمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے سنیے، پھر درمیان سے ایک تیسرا نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما ہے۔ اس حدیث کو حضرت امام ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ آپ آرام فرما ہیں، آپ اٹھے تو آپ کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ حسین کہاں ہے، ان کو بلایا جائے۔ ان کو بلایا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ جب آپ زارو قطار رو رہے ہیں تو حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، اپنے رونے کی وجہ بتلائیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، اللہ نے مجھے وہ دھرتی دکھائی ہے اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس مٹی پر میرے اس نواسے کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم نے مان لیا، اور میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی، ہم تو وہ لوگ ہیں اس قدر حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو پاک پتن کا بہشتی دروازہ اس لیے کراس نہیں کرتے کہ ایک تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت نہیں، دوسرا اس جنت کے دروازے کو کھلوانے والے محمد الرسول اللہ نہیں ہے، اور تیسرا اس جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین نہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ پہلی بات،
نئے سال کا آغاز کیسے ہو رسول اللہ کی تعلیمات سے بتا چکا ہوں. دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کی پیشن گوئی جو کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 60 سال بعد پوری ہوتی ہے. ان 60 سالوں کے درمیان اس خواب سے لے کے کربلا کے مارکے تک کئی سال گزرے. ان سالوں میں اللہ کے رسول کی رحلت بھی ہوئی. اگر صرف محرم کے مہینے میں ماتم کرنا ہوتا، سوگ کرنا ہوتا، چار پائیاں الٹانا ہوتی، تو اللہ کے رسول نے جہاں پر یہ فرمایا تھا کہ میرے اس لاڈلے راج دلارے کو شہید کر دیا جائے گا، ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، وہیں پہ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جب بھی اس کی شہادت کے دن آئے تو تم نے سوگ کی حالت میں چلے جانا ہے، نوحے پڑھنے ہیں، رونا ہے، ماتم کرنا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیمات کیا دی؟ اور اس سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے جو دین عطا کیا اس کا نام اسلام ہے. اور اسلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. کائنات کے تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام ہے. کون سا دین اللہ کو پسند ہے؟ اسلام. اور اسلام اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بغیر مکمل ہوتا نہیں ہوتا. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے بتایا نئے سال اور نئے مہینے کا آغاز. آپ نے بتایا اپنے نواسے مومنوں کی نظروں کے چین، دلوں کے قرار. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیش گوئی فرمائی، ہم نے مانی. تیسری بات بھی مانیے جو آپ نے فرمائی. آپ نے کیا کہا؟ سوگ کے متعلق کہا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اللہ اسے اسی قوم کے ساتھ قیامت کے روز اٹھائے گا. اب اس قوم کی مشابہت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اس حدیث میں پہلے الفاظ کی سنگینی پہ غور کریں. مجھے کوئی اعتراض نہیں کوئی سوگ کرتا ہے، سوگ ہونا چاہیے ہے، لیکن سوگ کا عالم کیا ہے؟ وہ کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کون ہے جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ مرتبہ شہادت پر فائز ہونے والے تاریخی روایات کے مطابق 72 کربلا کے شہداء کون ہے جو ان کی عظمت کا منکر ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، ان کے مرتبہ شہادت پر فائز ہونے سے پہلے اسلام اللہ نے اپنے محبوب پہ مکمل کر دیا تھا، اور اس اسلام میں نوحہ، ماتم، گریہ زاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے کئی بھائی بڑے شوق سے ٹیپ ریکارڈ پہ، موبائل پہ ان دنوں میں نوحے لگا کے سنتے ہیں، ان دنوں میں ماتم کی مجلسیں دیکھتے ہیں. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ میری امت کا حصہ نہیں جو اپنے رخسار پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور باتیں وہ کرتا ہے جو جاہلیت کے دور میں کی جاتی تھی. جاہلیت کے دور میں باتیں کیا کی جاتی تھی؟ یہی باتیں، صرف ماتم اور نوحہ یہی نہیں کہ ایک خاص قوم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہے اور وہ شعر بنائے
میں اجڑ گئی بابا، ایسے الفاظ سنے آپ؟ یہ ہے جاہلیت کی باتیں جو آج ہمارے منبروں پر بیٹھ کے ہمارے بعض خطبہ بھی کرتے ہیں، ہمارے بعض مولوی بھی کرتے ہیں، اور نام لیتے ہیں ماں کا، نام لیتے ہیں باپ کا، اور کہتے کیا ہے؟ باپ مرے تے چھاں مک جاندی ہے، ماما عجیب و غریب الفاظ بنائے ہوئے ہیں، تینوں کتھوں لباں گے ماں، سنے آپ نے؟ تینوں، یہ نوحہ ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تینوں کتھوں لباں گے ماں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں؟ آپ اس دین کو مانتے ہیں جس دین نے یہ بات سکھائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، جو مر جایا کرتے ہیں وہ واپس چلے جایا کرتے ہیں، اور جو واپس چلے جائیں وہ پھر مڑ کے دنیا میں نہیں آیا کرتے۔ اب کہنا کیا تھا، کرنا کیا تھا؟ اگر نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا شہدائے کربلا کا منع اور حرام ہے، تو پھر فوت شدہ ماں کا نوحہ پڑھنا بھی حرام ہے، پھر فوت شدہ باپ کا نوحہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ حال بھی سن لیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ کو محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، تو پھر آپ ان کے طریقوں پر عمل کریں، ان کے طریقوں پر عمل کریں۔ اور شوق کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اور ایک اور بات آپ کو سنا، میرے کئی بھائی محرم میں خصوصی طور پہ کالے سوٹ سلواتے ہیں، کئیوں کا خیال یہ ہے ہم ویسے ہی سلوائے ہیں جی، اچھا جی آپ نے محرم پر کالا سوٹ سلوایا تو عید پر سلوا کے پہن لیں، کیا بات ہے؟ محرم میں پہنتے ہو، عید الفطر پہ کیوں نہیں پہنتے؟ عید الاضحیٰ پہ کیوں نہیں پہنتے؟ محرم میں کیوں سلواتے ہو؟ یہ جو زیادہ سمجھتے ہیں ہم محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کالا سوٹ اس لیے پہنتے ہیں ہم حالت سوگ میں ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کے اہل بیت کا سوگ منا رہے ہیں۔ سنیے، میرے مکتبہ فکر کے عالم نہیں ہے، میرے امام نہیں ہے، بات سنا رہا ہوں مولانا احمد رضا خان بریلوی کی، ان کی کتاب احکام شریعت ہے، حصہ اول ہے، اس میں لکھتے ہیں سیاہ کپڑے کے متعلق کسی نے سوال کیا، انہوں نے لکھا، کہا سیاہ کپڑا سوگ کی علامت ہے، اور ہماری شریعت میں سوگ حرام ہے، ہماری شریعت میں سوگ حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، وہ عورتیں، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، اور وہ بیویاں یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک وہ انتظار کریں، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، 4 مہینے کے بعد وہ عورتیں اب جو فیصلہ کرنا چاہیں اگلے نکاح کے متعلق ان کو اجازت ہے۔ اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دین کو کیسے سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں، نام ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا، ایک لشکر کے ساتھ بطور کمانڈر بھیجا، یہ 3 لوگ تھے، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ، کہ اگر
زید شہید ہو جائیں تو لشکر کا جھنڈا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک ایک کر کے یہ تینوں شہید ہو گئے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ وہاں پہ تشریف فرما، آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے خبر دی، آپ فرماتے ہیں میدان جہاد میں زید بن حارثہ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے کہا تھوڑی دیر کے بعد جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں۔ مدینہ میں خبر پھیلی، حضرت جعفر کے گھر والوں کو معلوم ہوا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، آہوزاری ہوئی، شور بلند ہوا۔ کسی نے آ کے اللہ کے محبوب سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، جعفر کے گھر والے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، بین کی آواز آ رہی ہے۔ ماتم نہیں تھا، بین کی آواز آ رہی ہے، اونچی آواز میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو خاموش کرواؤ، ان کو کیا کرواؤ؟ خاموش کرواؤ۔ پھر ایک آنے والا، اس نے کہا اللہ کے نبی وہ خاموش نہیں ہوتے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ کو علم ہوا، آپ نے فرمایا ان کو خاموش کرواؤ یا ان کے منہ میں خاک ڈال دو کہ مجھے میت پر نوحہ پسند نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیا کرتے، سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ عورتوں سے بیعت لیتے، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں لیا کرتے تھے۔ آج کل تو پیر ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں، بی بی کسے دی لتاں کسے دیاں پہ کوٹ دی۔ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے بابا جی ہیں، بابا چاہے 5 وقت کا نمازی ہو چاہے 7 وقت کا نمازی ہو، غیر محرم ہو، عورت کا حکم نہیں ہے کہ غیر محرم کے پاؤں میں بیٹھ کے اس کے پاؤں دبائے، اس کے ہاتھ میں دے کے ہاتھ اس کی بیعت کرے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنی سیرت سے اس بات کو ثابت کیا۔ آپ عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے، اور بیعت لینے کا انداز یہ ہوتا، عورتیں پردے میں بیٹھی ہوتی، آپ ان کو فرما دیا کرتے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تم نے میری نافرمانی نہیں کرنی، تم نے لوگوں پر بہتان نہیں لگانا، تم نے ایک اور کام نہیں کرنا، وہ کام یہ ہے کہ تم نے فوت شدگان پہ نوحہ اور بین نہیں کرنے۔ ہمارے ہاں تو نوحے پڑھنے والی عورتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم نے ماتم اور نوحہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ میری شریعت کا حصہ نہیں۔ ایک عورت بیعت کرنے لگی، اللہ کے نبی نے اس کے سامنے یہ بات بیان کی، کہنے لگی اللہ کے نبی ٹھہریں، میں انہوں ذرا کروں ایک گیڑا کاٹ ڈاؤن دیو۔ آپ نے کہا جاؤ۔ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میری ہمسائی ہے، وہ میرا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ہماری میتوں پہ آتی رہی ہے اور روتی رہی ہے، بین وغیرہ کرتی رہی ہے، اور سیم صورتحال ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ آپ کسی میت پہ چلے جائیں، آپ بیٹھے رہیں، جتنا مرضی آپ کو صدمہ ہے، جتنے مرضی آپ پریشان ہیں، جب تک آپ روئیں گے نہیں، 2-4 کلمات کہہ کے سینے سے لگیں گے نہیں، اگلا بندہ مانتے نہیں کہ اس کو سو گئے، اس کو صدمہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اچھا جا۔ وہ گئی، کہنے لگی بی بی گل سن، میں نا اج آخری ٹائم ہے تیرے کول، جننے بین پوانے اج ہی پوا لے، اگوں زندگی چ کام میں نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگی گل کرنے والی، وہ اج بین تیرے کولوں میں ایتھے پواواں، مینوں کون بندہ عقل مند آکھے گا میں شدین ہوئی ہاں کہ ایویں گھر پھوڑی پوا کے بھالاں تینوں؟
انہیں آخیا گل سن پھر اج تو بعد میں مسلمان ہو جانا پھر میں اپنی میت بھاویں کسی غیر دی ہوئے میں اتنے ماتم نہیں کرنا, میں نے وہاں پہ بین نہیں کرنے. اور تعلیم دے دی, بخاری کی حدیث ہے کہ عام میت ہو صرف 3 دن سو گئے, عام میت ہو صرف 3 دن سو گئے. اگر میت شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی. سوگ کیا ہے؟ خوشبو نہیں لگائے گی, کریم پاؤڈر نہیں لگائے گی, 4 مہینے 10 دن گھر سے باہر نہیں نکلے گی, 4 مہینے 10 دن نہائے گی نہیں, نہائے گی ہاں نہائے گی, 4 مہینے 10 دن لباس شوخ نہیں پہنے گی. یہ ہے سوگ. اور بغیر کسی عذر کے گھر سے بھی نہیں نکلے گی 4 مہینے 10 دن تک. صرف عورت کو کہا ہے وہ 4 مہینے 10 دن اپنے خامند کی وفات پر سوگ پہ بیٹھے, باقی کسی کو اجازت نہیں دی. اللہ کے رسول کا فرمان سنیے, اسنتان فی الناس ہما بہم کفر, 2 باتیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر ہے, 2 باتیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر ہیں. پہلی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں الطعن فی النسب, کسی کو اس کے نسب میں طعن کرنا, اس کے نسب کا طعنہ دینا. سمجھ رہے ہیں نا نسب کا طعنہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے نسب کا طعنہ نہیں دینا, اس کی برادری کا طعنہ نہیں دینا, یہ کفر ہے. دوسری بات والنیاحۃ علی المیت, فوت شدگان پہ بیٹھ کے نوحے پڑھنا, یہ دونوں کام کفر کے ہیں. اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بارش بھی ہوندی ہے کوئی نہیں, گل 1-2 منٹ اتنے ہو جائے تھے, بچے تواڈے کھیڈ رہے ہیں, کھیڈن دو انہاں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں, بیماری کی شدت ہے, بے ہوشی کا غلبہ ہے. ہوش آیا, آپ نے دیکھا کہ میرے گھر کی عورتیں مجھ پر بیٹھ کے اونچی اونچی آواز سے رو رہی ہیں, زبان بولنے سے قاصر ہے, کمزوری کا غلبہ ہے, تمام تر حواس کو مجتمع کرتے ہوئے, طاقت کو سمیٹتے ہوئے بولنے کی کوشش کرتے ہیں, تو الفاظ کہا میں اس کام سے بیزار ہوں جس کام سے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار تھے. بیزاری کیا تھی؟ آپ بیدار اس بات پہ تھے کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صدمے کی حالت میں چلا کر رونے والی پر, صدمے کی حالت میں سر منڈوانے والی پر, صدمے کی حالت میں اپنے گریبان کو چاک کرنے بالوں اور بالیوں سے بیزار تھے. سمجھتے ہو بیزار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں اس کے لیے دنیا میں کون بچتا ہے باقی. اس لیے پیغام یہ ہے, آپ اہل بیت سے محبت کیجئے کہ وہ ایمان کا حصہ ہے, وہ ایمان کا حصہ ہے, لیکن ان کی محبت میں اتنا غلو نہ کیجئے کہ انہیں اللہ کے مقام تک پہنچا دیجئے. اللہ وہ ہے جس اللہ کے نام کی خاطر اہل بیت نے شہادتیں پیش کی. اللہ خالق ہے اور شہید ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ مخلوق. خالق اور مخلوق آپس میں مل سکتے؟ خالق اور ہے, مخلوق اور ہے. محبت رکھیے لیکن اس محبت کو کفر تک نہ لے کے جائیے. محبت رکھیے, عقیدت رکھیے, ان کا نام آئے آنکھیں جھکائیے, ان کا کام آئے سن کے وہ کام کرنے کی کوشش کیجئے. لیکن جس کام کو ان کے جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کہا ہے, حرام کہا ہے, اسے نہ کیجئے.
اور نہ ہی اس کا حصہ بنیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اسلام مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، موت عطا فرمائے ایمان پہ، اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔